السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو حیات دی ہے، حیات انسانی کی خاطر ہدایت مقرر فرمائی ہے، اور ہدایت کی تکمیل تقوی کے ذریعے سے کی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر نظام ہدایت انسان کا قائم کیا ہے، استوار کیا ہے۔ تقوی الہی تدبیر ہے حیات انسانی کے لیے، تحفظ حیات انسانی کے لیے، حفظ حیات انسان کے لیے۔ قرآن کریم میں مختلف آیات کے اندر اور صورتوں کے اندر تفصیل تقوی کی ذکر فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیات 26 میں تقوی کو لباس تقوی کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، اللہ نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، آپ کے اختیار میں اللہ نے لباس قرار دیا ہے۔ یہ لباس تمہاری قباحتوں کو چھپانے کے لیے ہے، سوء کو چھپانے کے لیے ہے، برائیوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ہے، اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لازمی لباس تمہارے لیے تقوی کا لباس ہے۔ معمولی لباس جو انسان تن پہ پہنتا ہے، اس کا پہلا مقصد قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، ڈھانپنے کے لیے ہے۔ لباس ڈھانپنے کو کہتے ہیں، یا ڈھانپنے والی شے کو۔ میں پہلے بیان کیا تھا فرق، کہ کپڑے اور لباس میں فرق ہے۔ کپڑے کو عربی میں ثوب کہتے ہیں، لباس نہیں کہتے۔ کپڑے سے کبھی لباس بنایا جاتا ہے، اگر اس سے ڈھانپا جائے، بدن کو ڈھانپا جائے تو یہی کپڑا لباس ہوتا ہے۔ اگر کپڑا ہو تن پہ لپٹا ہوا لیکن بدن کو نہ ڈھانپتا ہو تو یہ لباس نہیں ہے۔ جیسے تنگ لباس ہے، بعض انسان پہنتے ہیں، کپڑا ہوتا ہے ان کے تن پر لیکن لباس نہیں ہوتا، جو بدن کو ڈھانپتا نہیں ہے، بدن کے ان اندام کو اور ان اجزاء و اعضاء کو پوشیدہ نہیں کرتا جنہیں دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا چاہیے، اسے لباس نہیں کہتے، وہ کپڑا ہے۔ کہ آج کل یہ زیادہ رائج ہو گیا ہے لباس کے طور پر، لباس اس کا نام رکھنا ہی غلط ہے، یہ کپڑے ہیں، عموماً لنڈے سے لیتے ہیں،
تنگ کپڑے پہنتے ہیں یا اپنے سلواتے ہیں. کپڑے تو کہہ سکتے ہیں لیکن لباس نہیں ہوتے. لباس کے بغیر انسان برہنہ ہوتا ہے, ننگا ہوتا ہے. کپڑے سے انسان چھپتا نہیں ہے. اگر ایسے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے پہن لے, تنگ کپڑے پہنے جو بدن کے نشیب و فراز کو نہ ڈھانپتے ہوں, نہ چھپاتے ہوں, تو یہ کپڑے ہیں, لباس نہیں ہے. اور انسان پھر بھی برہنہ ہے. کپڑے بدن پہ پہن کر بھی برہنہ ہی شمار ہوگا چونکہ لباس نہیں ہے. لباس جلد کو بھی پوشیدہ کرے اور اندام کے ابھار کو بھی پوشیدہ رکھے. انسان کے جسم میں انسان کے اعضاء کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بھی مخفی ہوں. یہ دونوں اگر نمایاں ہوں اسے سوء کہتے ہیں. سوء سو, قباحت, برائی, شر ہے اس کے اندر. اگر انسان کے جسم کے اندام ابھار ان کا نمایاں ہو یا اندازہ ان کا نمایاں ہو, یہ چیزیں بدن کی چھپی ہوئی ہونی چاہیے. مرد ہو یا عورت, دونوں کے بدن میں لباس کا مطلب ڈھانپنا ہے. ڈھانپنے کے لیے جلد چھپانا کافی نہیں ہے بلکہ بدن کے اندام اور ان کا ابھار چھپانا بھی لازم ہے تاکہ سوء انسان کا مکمل طور پر پوشیدہ ہو جائے, متواری ہو جائے, توریہ ہو جائے اس کا. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے کپڑے بنائے ہیں, سوٹ بنائے ہیں, فرمایا لباس بنایا ہے. انزلنا علیکم لباسا, اے بنی آدم آپ کے لیے لباس اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارا تن ڈھانپنے کے لیے, بدن ڈھانپنے کے لیے. یہ لباس ایک تو تمہاری قباحتیں چھپاتا ہے بدن کی اور دوسرا زینت ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور لباس تقوی لازمی ہے تمہارے لیے. خیر اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے تقلیدی طور پر علماء ترجموں میں, تفاسیر میں اس کا معنی ایک ہی کرتے ہیں کہ بہتر ہے. خیر کا معنی ہمیشہ بہتر کرتے ہیں, ہمیشہ نہیں ہوتا خیر کا معنی بہتر. خیر افعال التفضیل کے معنی میں لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. کسی دو چیزوں میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. کبھی کبھار اس کے لیے عربی لفظ خیر استعمال کرتے ہیں لیکن خیر کا ہمیشہ معنی یہ نہیں ہوتا. یہ ایک فرعی معنی ہے, اس کا عارضی معنی ہے. ذاتی معنی خیر کا بہتر نہیں ہے. خیر کا ذاتی معنی مطلوب ہونا ہے, خوش ہے جو ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے, جس کی طلب انسان نے رکھنی ہے, وہ کرنی ہے اور وہ لازم ہے انسان کے لیے, اسے خیر کہا جاتا ہے. خیر کے مقابلے میں شر ہے, بہتر کے مقابلے میں بہترین بھی ہوتا ہے اور بہتر کے مقابلے میں بہ بھی ہوتا ہے اور بہتر کے مقابلے میں کہتر بھی ہوتا ہے. اچھی چیز, اس سے زیادہ اچھی چیز اور بہت اچھی چیز. اگر بہتر نہ بھی ہو کوئی شے تو بہ ہو سکتی ہے. جیسے کھانا اگر بہتر نہ ہو تو بے ہوتا ہے, کھایا جا سکتا ہے. یا موسم اگر بہتر نہ ہو تو بے ہے, تحمل کیا جا سکتا ہے موسم. بہتر موسم وہ ہے جو بہت ہی انسان کو آسودہ رکھتا ہے, لیکن اگر ایسا نہ ہو موسم تو بھی قابل برداشت ہوتا ہے, اس لیے اسے بے کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے خیر کے مقابلے میں شر کو استعمال کیا ہے. جو چیز خیر نہیں ہے وہ شر ہے, وہ شر ممنوع ہے.
لباس خیر ہے یعنی لازم ہے، یہ وہ ضرورت ہے انسان کی جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ لباس ہر حال میں انسان کے لیے لازم ہے۔ لباس و تقوی، لباس معمولی بھی ضروری ہے، یہ کپڑے کا لباس، اور تقوی کا لباس لازم ہے۔ اگر نہ ہوا بے تقوی انسان تو اس نے لباس شر پہن لیا ہے۔ جس چیز سے کسی دوسری کو ڈھانپا جائے، جو چیز کسی دوسری شے پر حاوی ہو کر اس کو چھپا لے، چھا جائے اس کے اوپر، طاری ہو جائے اور ہر طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لے، اسے لباس کہتے ہیں۔ تقوی اگر انسان کی زندگی میں اس طرح سے آ جائے، حاوی ہو جائے، لپیٹ میں لے لے، انسان کی پوری زندگی کو تقوی لپیٹ میں لے لے، جس طرح سے مقابل حالت تقوی کی تغوا ہے، شر ہے۔ اگر انسان کی زندگی کو شر اپنی لپیٹ میں لے لے، برائی اپنی لپیٹ میں لے لے، فساد اپنی لپیٹ میں لے لے، جس طرح سے کہ ہو گیا ہے کم و بیش اس وقت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالعموم لوگوں کی زندگیوں کو شر نے اور فساد نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مکمل طور پر فساد لپٹ چکا ہے، ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے انسانی زندگی کو، اور فساد کے اندر انسان پلتا ہے۔ جس طرح ریشم کا کیڑا ریشم نکالتا ہے اور پھر اسے اپنے گرد لپیٹتا رہتا ہے اور پھر اسی کے اندر چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہیں پہ مر بھی جاتا ہے، اسی اپنی دھاگے کے اندر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنے گرد فساد تنتا ہے، بناتا ہے، بنتا ہے اور خود فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہر پہلو سے زندگی فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ گھروں کے اندر فساد، تعلقات کے اندر فساد، درآمد میں فساد، اخراجات میں فساد، روابط میں فساد، کمائی میں، تجارت میں فساد، ہر چیز کو فساد نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وقت لباس ہے فساد، لباس فساد لوگوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، تن پہ پہنا ہوا ہے۔ زندگی فساد کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف فساد ہے، شہوتی فساد ہے، جنسی فساد ہے، مالی فساد ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور کرپشن، یہ دو بڑے فساد پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دہشت گردی لباس بن گیا ہے پاکستانیوں کا، چونکہ چھا گیا ہے، لپیٹ میں لے لیا ہے، حاوی ہو گیا ہے، گھیر لیا ہے دہشت گردی نے، اور اسی طرح فساد نے، مالی فساد، بدعنوانی، اداروں کے اندر، محکموں کے اندر، صنعتوں کے اندر، تجارت کے اندر، ہر چیز میں فساد ہی فساد ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، دواؤں میں ملاوٹ، اور ضروریات زندگی میں ملاوٹ، ہر چیز فساد کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ فساد لباس بن گیا ہے اور انسان ملبوس ہے اس فساد کے اندر، اور شر ہے جب چاروں طرف سے فساد حاوی ہو جائے انسان کی زندگی پر، وہ اندر جو عنصر فساد کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ بھی فاسد ہے، بلکہ مفسد ہوتا ہے، وہ خود ایک فساد کا ذریعہ، سبب اور منشا بن جاتا ہے، دوسروں تک فساد پہنچانے کا، فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ شخص۔ اسی طرح شر انسان کی زندگی میں ہر طرف سے داخل ہو گیا ہے۔ اپنے ملک و ملت میں اگر آپ دیکھیں تو لباس فساد، لباس بدعنوانی، لباس شر بالعموم لوگوں نے اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔
اور ذرا برابر اس سے بیزار نہیں ہے، نفرت نہیں ہے کہ یہ ہم نے کیا حالت اپنا لی ہے۔ ایک نسل آلودہ ہوتی ہے، اس کی آغوش میں دوسری نسل پلتی ہے، وہ نسل بھی فساد ہی کا شکار ہوتی ہے۔ فساد کا لباس پہن لیا، پھر اولاد کو فساد کا لباس پہنایا، اور پھر اسی طرح نسل اندر نسل فاسد سے فاسد پیدا ہوتا جاتا ہے۔ فساد میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی جو کہ لباس ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ فساد کے اندر انسانی اعلی صفات نظر نہیں آتی، اقدار نظر نہیں آتی، لباس ہمیشہ چھپاتا ہے۔ تواری و توریہ لباس کی خصوصیت ہے کہ یواری سوآتکم، لباس تقوی پہنو گے برائیاں چھپ جائیں گی تمہاری، لباس فساد و شر پہنو گے اچھائیاں چھپ جائیں گی تمہاری، پنہان ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی ماحول سے، معاشرے سے، گھر سے، شخصیت سے۔ جس شخصیت نے شر کا اور فساد کا لباس پہن لیا ہو، اس کے اندر سے، اس کے باطن سے ساری اچھائیاں نکل جاتی ہیں، اور لباس شر تمام چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر، اور مجسم فساد انسان بن جاتا ہے۔ بس جو حالت انسان نے اپنا لی ہے اور جس حالت نے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ حقیقتاً لباس ہے۔ ادبیات میں، ہر زبان میں الفاظ دو طرح سے استعمال ہوتے ہیں، حقیقت کے طور پر اور مجاز۔ حقیقت الفاظ کی وہاں ہوتی ہے جہاں پر کسی لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس لفظ کا معنی بھی وہاں پر خود حقیقتاً موجود ہو۔ مثلاً اگر شیر آپ جنگل میں دیکھتے ہیں یا چڑیا گھر میں شیر ہے، اور آپ اس شیر کو، چوپائی کو، جانور کو کہتے ہیں یہ شیر ہے، یہ حقیقت ہے، چونکہ لفظ شیر کا اسی کے لیے نام رکھا گیا تھا، اور آپ نے اسی حیوان کو شیر کہا ہے، لفظ اسی معنی میں استعمال کیا، اور وہ معنی یہاں خود موجود ہے جہاں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ مجاز وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر لفظ کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور آپ اس لفظ کو جہاں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہاں وہ معنی نہیں پایا جاتا، اس معنی کے مشابہ، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز وہاں موجود ہے، اس وجہ سے وہاں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ بہادر آدمی کو جب کہتے ہیں شیر ہے، بہادر آدمی کو جب شیر کہتے ہیں یہ مجاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر کا لفظ جس مخلوق کے لیے مقرر ہوا ہے وہ مخلوق یہاں نہیں ہے جسے ہم شیر کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم شیر اس کو کہنا چاہ رہے ہیں جس میں فقط بہادری ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، اس بہادری کی وجہ سے ہم اسے شیر کہہ رہے ہیں، باقی کوئی خصوصیت اس حیوان والی یا اس معنی والی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسے مجاز کہتے ہیں، اس قسم کے استعمال کو ادبیات میں مجاز کہتے ہیں، اور یہ روزمرہ استعمالات میں ہم خود بھی کرتے ہیں، ہر زبان میں ہے، اردو میں، پنجابی میں، ہر لغت جو آپ بولتے ہیں اس میں بعض الفاظ کو حقیقتاً استعمال کرتے ہیں اور بعضوں کو مجازاً استعمال کرتے ہیں۔ لباس، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ لباس یہ جو ہم نے سلوا کے پہنا ہوا ہے کپڑا، اسی کو لباس کہتے ہیں، یہ حقیقی معنی ہے لباس کا، اور اس کے علاوہ اگر کسی شے کو لباس کہا گیا تو یہ مجاز ہو جائے گا۔ عموماً ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ جو کپڑا سلوا کے درزی سے قمیض شلوار بنا کے پہن لیا ہے یہ لباس ہے حقیقی، اگر اسے لباس کہا جائے تو حقیقت ہے یہ۔ اگر اس کے علاوہ تقوی کو لباس کہا گیا یا فساد کو لباس کہا گیا یا شر کو لباس کہا گیا یا کسی
حالت کو، انسان کی حالت کو لباس کہا گیا تو یہ مجاز گوئی ہو جائے گی، نہ، یہ بھی حقیقت ہے، چونکہ لباس کپڑے سے بنے ہوئے اس حالت کو نہیں کہتے فقط، یہ بھی لباس ہو سکتا ہے حقیقتاً اگر پنہان کرے، چھپائے، اور وہ حالات بھی لباس ہیں جو کسی چیز کو ڈھانپ دیں۔ لباس کپڑے کے لیے نہیں لفظ سے لباس بنایا گیا، لباس لفظ ڈھانپنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈھانپنے کا کام بہت ساری چیزیں کرتی ہیں، یہ کپڑا بھی ڈھانپ دیتا ہے کسی چیز کو، پردہ بھی ڈھانپ دیتا ہے کسی چیز کو، کوئی اور شے بھی کسی دوسری شے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور حالتیں بھی ڈھانپ دیتی ہیں، کسی چیز کو پوشیدہ کر دیتی ہیں۔ جیسے فقر، کوئی فقیر ہو جائے، حالت فقر میں آ جائے، نادار ہو جائے، مفلس ہو جائے، ضروریات زندگی اس کے پاس نہ ہو، وسائل زندگی نہ ہو، فقر و فاقہ کی حالت طاری ہے، اور اس فقر و فاقہ نے اس کی پوری زندگی کو ڈھانپا ہوا ہے، اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس طرح سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے اس شخص کی بہت ساری اور حالتیں چھپ گئی ہیں، پنہان ہو گئی ہیں، چھپا دیا ہے فقر نے، اس کی بہت ساری خوبیوں کو یا اس کی صلاحیتوں کو فقر نے چھپا دیا ہے، تو فقر ناداری لباس بن جائے گا، حقیقتاً لباس ہے، چونکہ اس نے ڈھانپ لیا ہے، بہت کچھ چھپا لیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان توانگر ہو جائے، مالدار ہو جائے، غنی ہو جائے، صاحب ثروت و مال بن جائے، اس کی اس امارت نے یا اس کی اس غنا نے اس کی بہت ساری حالات کو چھپا دیا ہے۔ ہوتا ہے جب انسان کے پاس مال و دولت آئے تو کئی چیزیں اس کی چھپ جاتی ہیں، مال و ثروت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور تونگری کی حالت میں اس کے بہت سارے حالات چھپ گئے ہیں، اور بس یہ تونگری بھی ایک لباس ہو جاتا ہے، ثروت بھی ایک لباس بن جاتا ہے۔ اسی طرح بیماری ہے، اگر کسی انسان پر بیماری چھا جائے، اپنی لپیٹ میں لے لے، کبھی بیمار ہو کبھی ٹھیک ہو جائے، یہ لباس نہیں ہے، یہ ایک حالت ہے، کبھی طاری ہوتی ہے، جس طرح عموماً معمولاً لوگ اکثر اوقات صحت مند رہتے ہیں، کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی پر خدا نخواستہ ایسے بیماری طاری ہو جائے، چھا جائے، اور بیماری اسے اپنی لپیٹ میں لے لے، چھپا دے، اس کی صحت کو چھپا دے، اس کی خوبیوں کو بیماری چھپا دے، پنہان کر دے، تو یہ بیماری بھی لباس بن کر لپٹ گئی ہے اس کے ساتھ، یہ لباس بن گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھوک اور افلاس کو لباس کہا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو سزا کے طور پر لباس الجوع والخوف ان کو اوپر ڈال دیتا ہے، کہ ناامنی ہو جاتی ہے ملک کے اندر، اور بھوک ہو، افلاس اور بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، لوگوں کو ضروریات زندگی نہیں ملتی، یا نہج البلاغہ میں ہے کہ اللہ بعضوں کو لباس ذلت پہنا دیتا ہے، ذلت بھی لباس ہے حقیقتاً، عزت بھی لباس ہے، لباس عزت۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاد لباس تقوی و لباس عزت ہے، اللہ نے اسے عز و عزت قرار دیا ہے مومنین کے لیے، اور اگر یہ مبارزہ دفاع ترک کر دیں تو لباس ذلت پہنا دیتا ہے خدا ان لوگوں کو، جو لباس عزت اتار دیتے ہیں انہیں اللہ لباس ذلت پہنا دیتا ہے، یعنی ذلت حاوی ہو جاتی ہے، ذلت چھا جاتی ہے ان کے اوپر، ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پوری زندگی ذلت کے منحوس سائے میں بسر کرتے ہیں، اور ذلت میں بہت کچھ چھپ جاتا ہے، ان کی شرافت چھپ جاتی ہے، شرف و کرامت چھپ جاتا ہے، ان کے اندر موجود صلاحیتیں چھپ جاتی ہیں، عزت و مقام چھپ جاتا ہے۔ ذلت ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان کی شرافت و کرامت کو چھپا دیتی ہے۔ لباس تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی تقوی کو اختیار کرے اس طرح سے کہ تقوی
چہار سو و شش جہات انسان کی تقوی اپنی لپیٹ میں لے لے. تقوی اس کو فارسی میں پرانی کتابی اردو میں اور فارسی میں کہا جاتا ہے تقوی ششدانگ. ابھی چونکہ اردو سے ہی نفرت ہے پاکستانیوں کو، اردو بولنا اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہیں، اردو جانتے بھی نہیں ہیں، لکھنا بھی نہیں آتی، املا بھی درست نہیں لکھتے. بڑے تعلیم یافتہ لوگ غلط املا لکھتے ہیں، اردو کا لفظ ہی غلط لکھتے ہیں. یہ رائج کتابی اردو یا ادبی اردو کے اندر اصطلاح رائج ہے. ششدانگ کسی چیز کو کہتے ہیں ششدانگ. دانگ جہت کے معنی میں لے لیں یا حصہ، کہ کسی چیز کو اگر 6 جہات، اس کی 6 جہات ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، 6 جہات ہوتی ہیں. اب ان 6 جہات میں اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں آ جائے، اس کی ہر 6 جہات آپ کے پاس آ جائیں، اس کو کہتے ہیں ششدانگ. تقوی ششدانگ یعنی جو تقوی آپ کو ہر 6 جہات سے اپنی لپیٹ میں لے لے. متقی ششدانگ اس کو کہتے ہیں. عموماً یہ اموال میں زیادہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ فلاں آدمی اس زمین کا ششدانگ مالک ہے. جملہ یوں استعمال ہوتا ہے، ششدانگ مالک ہے، اس گھر کا ششدانگ مالک ہے، یعنی گھر کے 6 حصے بنتے ہیں اور یہ 6 کے 6 کا مالک ہے. یہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، سارے حصے اسی کے ہیں. یا یہ زمین 6 حصوں میں تقسیم کریں تو 6 کے 6 حصے اسی کے بنتے ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کا ششدانگ مالک ہے. یہ اور اسی طرح انسان کی شخصیت اگر مکمل طور پر تقوی کے اختیار میں آ جائے، تقوی کی لپیٹ میں آ جائے، یہ ششدانگ متقی انسان ہے. تمام پہلو زندگی کے تقوی کے اختیار میں ہیں. اشارہ کیا تھا پہلے کہ قرآن کریم نے عورت اور مرد کو، میاں بیوی کو، نہ ہر عورت اور مرد، خصوصاً زوج اور زوجہ کو لباس کہا ہے کہ یہ بھی لباس ہے ایک دوسرے کے لیے. شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. یعنی شوہر بیوی کی شخصیت پر شوہر کی شخصیت فقط حاوی ہو اور شوہر پر فقط بیوی کے لیے گنجائش ہو، باقی اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور کا تسلط نہ ہو، اس کے اوپر حاوی نہ ہو، نہ کسی کی محبت اس پر حاوی ہو، نہ کسی کی رغبت اس پر حاوی ہو، نہ کسی کی کشش اس پر حاوی ہو. میاں بیوی کے درمیان رشتہ محبت، الفت، زوجیت کا تعلق ہوتا ہے. مفادات نہ ہوں، زوجیت میں مفادات رشتے کو خراب کر دیتے ہیں، تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں. شادیاں جب ہوتی ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ ازدواج انسان کی انسانی ضرورت ہے، نہ انسان کی شہوانی ضرورت اور حیوانی ضرورت. انسانی ضرورت ہے ازدواج انسان کی، اور مقدس رشتہ ہے ازدواج. حرمت ہے اس کی، احترام ہے اس کا. اس کو اگر آپ انسانی ضرورتوں سے ہٹا کے تجارتی ضرورتیں، مالی ضرورتیں، جس طرح آج کل کرتے ہیں کہ فلاں سے شادی کریں تو ویزا مل جائے گا، فلاں سے شادی کریں تو نوکری مل جائے گی، اس سے شادی کریں تو ایک مربع زمین بھی ساتھ آئے گی، اس سے شادی کریں تو گاڑی بھی ملے گی. یہ نامقدس معیارات ہیں مقدس شے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد میں جائے تو وہاں پر یہ کرے کہ مسجد میں جاؤں گا، آتے ہوئے پنکھا بھی اتار کے لے آؤں گا، مسجد میں جاؤں گا کسی کا جوتا بھی اٹھا کے لے آؤں گا، مسجد میں جاؤں گا آتے ہوئے مصلی بھی اٹھا کے لے آؤں گا.
وہ مقدس جگہ پر جا کر نامقدس کام کرنے ہیں اپنی. ازدواج مقدس ہے اور بہت حرمت ہے اس کی حرمت کا بھرم اسی میں ہے کہ انہی معیاروں کے مطابق ہو دیکھ بھال کے. جس طرح لباس جاتے ہو بازار میں دیکھ بھال کے لیتے ہو، اسی طرح سے ازدواج بھی ہے اور آپ نے دیکھ بھال کے انتخاب کرنا ہے امر ازدواج کو. استخاروں سے نہ کیا کریں ازدواج، آنکھیں کھول کے دیکھ کے تسلی کر کے. اور جیسا کہا گیا کہ کف ہونے سے مراد ذات نہیں ہے کہ اگر ایک جٹ ہے تو دوسرا بھی جٹی ہو مثلا، نہ، اس کو نہیں کہتے کف کا مطلب ہوتا ہے کہ شخصیتیں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوں. اگر ایک پاکیزہ ہے دوسرا بھی پاکیزہ ہو. کف قرآن نے ذکر کیا الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. طیب ہو، پاک سیرت، پاک دامن ہو، پاک دامن کے لیے ہے. خبیث ہو، خبیث کے لیے. خبیث عورت خبیث مرد کے لیے نہیں ہے، وہ خبیث عورت خبیث مردوں کے لیے ہے. اور پاک عورت پاکیزہ مردوں کے لیے. یہ کف ہونا یعنی ہم پلہ ہونا، شخصیت میں برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، دونوں اقدار کے مالک ہوں، دونوں احساس عزت رکھتے ہوں، دونوں بندگی خدا کے لیے ہوں. اب جب یہ تناسب ہو تو پھر احترام ہے، حرمت ہے اس کی. اور اس حرمت میں جو قرآن نے انہیں عنوان دیا ہے وہ یہ کہ یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے. لباس یعنی پوشیدہ بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ حاوی بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ چھا بھی جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پوشیدہ رکھتے ہیں. عیب پنہان کرتے ہیں، کمزوریاں ایک دوسرے کی چھپاتے ہیں، برملا نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے ایک دوسرے کو لباس کے طور پر. اور لباس انسان ہمیشہ زیب تن رکھتا ہے، جب اتار کے پھینک دے وہ لباس نہیں ہوتا. لباس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب تک لباس اس وقت تک لباس ہے جب اس نے چھپایا ہوا ہے کچھ. بسا ہوگا تو ہم اتار کے اسے دھو کے یا دھوئے بغیر اسے طے بنا کر رکھ دیتے ہیں، کسی اور وقت میں پہنیں گے. جب یہ الماری میں پڑا ہوا ہے لباس نہیں ہے، چونکہ ابھی تو اس نے کچھ ڈھانپا ہوا نہیں. لباس ڈھانپنے کو کہتے ہیں جو اپنی لپیٹ میں لے کر پنہان کر لے کسی چیز کو. اور جب اتار دیا، جب ڈھانپ نہیں رہی کسی چیز کو، اس سے اتار کے رکھ دیا ہے کسی جگہ، اب یہ لباس شمار نہیں ہوتا. لباس ہمیشہ ملبوس کے ساتھ جب تک ہے لباس ہے. کپڑے اور لباس میں فرق ہے، جوڑے سوٹ اور لباس میں فرق ہے. ممکن ہے جوڑا پہن لیں، سوٹ پہن لیں، لیکن وہ لباس نہ ہو. جیسے مثال دی، باریک کپڑے، تنگ کپڑے جو بدن نہ ڈھانپیں، یہ کپڑے ہیں لیکن لباس نہیں ہے. یا اگر لباس ہے لیکن اتار کے ہم نے رکھ دیا ہے، ابھی دھونے کے لیے دے دیا ہے، جب تک تن پہ نہیں آیا، جب تک اس نے بدن ڈھانپا نہیں ہے، یہ لباس نہیں ہے. صرف اس کو قمیض بنا لینا انسانی شکل سے وہ لباس نہیں بنتا، یہ مجاز گوئی ہے. حقیقتاً لباس اس وقت لباس ہوتا ہے جب وہ ڈھانپا ہوا ہو، اس نے چھپایا ہوا وہ کسی چیز کو. جس طرح قرآن کریم نے کہا رات لباس ہے، اب جب چھپا دیتی ہے رات آ کر زمین کو یا زمین کے ایک حصے کو، اس وقت زمین لباس ہے. لیکن ابھی اس وقت جب یہاں اس افق پر روشنی ہے، دن ہے، تو ابھی ابھی لیل رات لباس نہیں ہے زمین کے لیے، اس حصے کے لیے. دوسرے حصے کے لیے ہے، اس کے جو متقابل حصہ ہے اس کے لیے ابھی لباس ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز ہم نے کسی دوسری چیز میں ڈھانپی ہوئی تھی لیکن اب اسے اتار کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا، باہر رکھ دیا ہے، الگ کر دیا ہے، جب وہ ڈھانپنے کا عمل ختم ہوا ہے تو لباس کا عنوان بھی ختم ہو جاتا ہے. یا جیسے بھوک اور خوف کو قرآن نے کہا ہے کہ بعض قومی، یا جیسے نہج البلاغہ میں ہے کہ ذلت لباس ہے جو بعضوں کو پہنا دیا جاتا ہے. اگر ایک قوم ذلت سے باہر آ جائے،
ذلت نے اسے لپیٹ میں لیا ہوا تھا. انہوں نے قیام کیا اور اتفاق کیا آپس میں, ارادہ کیا, عزم کیا, عزت کا راستہ اختیار کیا, اپنایا, ذلت کا طوق گردن سے اتار کے پھینک دیا, اور آج پوری دنیا میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو انہیں نہیں کہا جاتا کہ ذلت لباس ہے ان کا. جو ہی ذلت اتری, ہٹ گئی انسان سے, لباس نہیں شمار ہوتی. وہی جو حالت موجود ہے جس نے ابھی حال حاضر میں ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے, وہ لباس ہے ہمارا, جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس حالت کو ترک کر دیا ہے. اب وہ لباس نہیں ہے, اسے چھوڑ دیا ہم نے. اسی طرح کپڑے, یہ کپڑے اگر انسان اتار کے لٹکا دے, رکھ دے, الماری میں رکھ دے, لانڈری میں دے دے, دھونے کے لیے دے دے, جب تک بدن پہ نہیں ہے, جب تک انہوں نے چھپایا ہوا نہیں ہے, کچھ ڈھانپا ہوا نہیں ہے, یہ لباس شمار نہیں ہوتے. زوج و زوجہ لباس ہیں. اب لباس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ حالت زوجیت, ہمیشہ یہ رشتہ, ہمیشہ یہ ڈھانپنے کا عمل, ہمیشہ یہ پوشش ایک دوسرے کی نسبت یہ قائم رہے. اور اگر چھوڑ دیں یہ حالت, پنہان کاری چھوڑ دیں, ایک دوسرے کو ڈھانپنا, ایک دوسرے کو پوشش دینا چھوڑ دیں, ایک دوسرے کے عیب چھپانا چھوڑ دیں, یہ لباس نہیں ہے. ذرا ذرا سی بات پہ اگر زوج و زوجہ میں ایسی چپکلش ہو جائے, معمولی ہوتی ہے گھروں کے اندر, زوج و زوجہ میں زوج و زوجہ کی لڑائی اور بچوں کی لڑائی یہ لازمی لڑائی ہے, حتمن ہو, تاکہ پتہ چلے کہ صحیح ہے, نارمل ہے دونوں. اگر لڑائی نہ ہو ان کے درمیان تو پھر نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کچھ اداکاری کر رہے ہیں. اگر دو چھوٹے بچے اور نہ لڑیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے, دونوں میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے. بچے ہیں, تھوڑی دیر لڑتے ہیں, پھر سلو ہو جاتی ہے, پھر دوست بنتے ہیں, پھر کھیلتے ہیں, پھر کسی بات پہ ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. بڑوں کو نہیں مداخلت کرنا چاہیے, بچوں کے ان امور میں جدا کر دیں, لیکن بڑے نہ کودیں. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان معمولی یہ نوک جھونک رہتی ہے گھر کے اندر, نہ رہے تو مشکوک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, اداکاری کرتے ہیں. پھر اگر شوہر اداکاری کرے مثلا, یا میاں بیوی اداکاری کرے, جو جن کے اندر صداقت ہے, خوب وہ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, بسا اوقات بات اچھی بھی نہیں لگتی, ایک دوسرے کو شکوہ کر دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, پھر راضی ہو جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے معذرت کر لیتے ہیں. جیسے بھی باہر کے گھر میں یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے. لیکن بعض نافہمی اور نادانی کی وجہ سے چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں, اسے بڑا جھگڑا بنا دیتے ہیں, اسے انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اور اس سے بنیاد گھر کی نابود کر دیتے ہیں. یعنی جیسے ایک آدمی اپنا لباس اتار کے پھینک دے, مجھے نہیں چاہیے, ننگا ہو جاتا ہے. وہ زوج و زوجہ جو اس طرح روٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے, گویا ننگے ہو رہے ہیں, اپنا لباس اتار کے پھینک رہے ہیں. نہ پھینکیں. شوہر کی پوشش ہے بیوی, اگر اس ازدواجی زندگی میں رہے, اپنی زوجہ کا وفادار رہے, یہ مرد عزت میں ہے, چونکہ عورت لباس ہے اس کا. یہ عورت اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گی, یہ زوجہ اس کو حرام کام سے محفوظ رکھے گی. یہ لباس ہے اس کا, یہ اس کے تحفظ کے لیے ہے. اسے اتارے نہیں, اس لباس کو دور نہ کرے, پھینکے نہیں. اور برعکس شوہر لباس ہے اپنی بیوی کے لیے, کہ بیوی کی عزت, احترام, شخصیت, دفاع, حرمت سب محفوظ ہے جب تک وہ اس لباس میں ہے, اس شوہر کے ساتھ ہے. جب تک ایک دوسرے کے لیے پوشش ہیں, جب تک ایک دوسرے کے مدافع ہیں, جب تک ایک دوسرے کے وفادار ہیں, دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں. معمولی باتوں پہ غیر معمولی فاصلے بڑھا لینا, معمولی باتوں پہ غیر معمولی رد عمل دکھانا, یہ بیماری کی علامت ہے.
اگر معمولی انبن ہو یہ معمولی رد عمل دکھاؤ. مثلا معمولی رد عمل کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے فرض کریں بیوی کو پلیٹ مار دی تو بیوی کیا کرے؟ معمولی رد عمل دکھائے، وہ بھی ایک پلیٹ مار دے. دیگچا نہ مارے، یہ غیر معمولی رد عمل ہے. چمچہ نہ چلائے، یہ غیر معمولی رد عمل ہے. معمولی رد عمل دکھائیں، غیر معمولی نہ دکھائیں. جتنا اس کا غلطی ہے اتنا آپ رد عمل دکھا دیں، اس سے پوشش رہتی ہے. اگر کوئی اپنا لباس نوچنا شروع کر دے، پھاڑنا شروع کر دے، پارا پارا کر دے، اتار کے پھینک دے، خود برہنہ ہوگا، خود ننگا ہوگا. شوہر بیوی کو گھر سے نکال دے، خود ننگا ہوگا. بیوی روٹھ کے میکے چلی جائے، خود ننگی ہوگی، برہنہ ہوگی. پوشش اتار دی، لباس اس نے دور پھینک دیا اپنا. یہ لباس قرآن فرما رہے کہ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. خوب یہ ضمنی باس میں تھی باس ہماری ان لباسوں میں. اصل تقوی لباس ہے جو قرآن فرما رہے ذالک خیر. یہ سارے لباسوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تقوی سمجھ میں آ جائے ہمیں. تقوی لباس ہے اور دائماً جب تک پہنا ہوا ہے، جب تک زیب تن ہے لباس ہے. جب اتار دیا ہے پھر لباس شمار نہیں ہوتا. جیسے کہا تھا کہ لباس اسی وقت تک لباس ہے جب ڈھانپ دیے. اگر اتار دیا، فولڈ کر کے رکھ دیا، استری کر کے رکھ دیا، جس طرح بعضوں نے تقوی اپنا دھو کے استری کر کے ہینگر میں لٹکایا ہوتا ہے، اب یہ تقوی لباس نہیں ہے. تقوی وہ لباس ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہو، ہر حال میں آپ کے اوپر حاوی ہو. ترک نہ کریں تقوی کو. ایسا نہ ہو کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے آئیں، ممبر پہ آئیں، محراب میں آئیں، با تقوی بن جائیں، لیکن جو ہی ممبر و محراب سے نیچے اتریں تقوی فولڈ کر کے الماری میں رکھ دیں، ہینگر سے لٹکا دیں اور اب تقوی سے باہر آ جائیں. پھر تقوی لباس نہیں ہے، ریاکاری ہے. یہ تقوی ریاکاری ہے یا لباس ریا ہو جائے گا. حقیقتاً تقوی جو دائماً طاری ہو اور پوری زندگی کو پوشش دے، آپ کی خلوت کو بھی چھپائے، آپ کی جلوت کو بھی چھپائے، آپ کے تعلقات کو چھپائے، آپ کے انس کو چھپائے، آپ کی تنہائیوں کو چھپائے. تمام حالات میں تقوی پوشش بنا رہے. جب اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں تو بھی تقوی پوشش ہو. جب کوئی نعمت چھن گئی ہے، سلب ہو گئی ہے، محروم ہو گئے ہیں کسی نعمت سے، تو بھی تقوی پوشش بنا رہے. ان مختلف حالات میں، مالی حالات میں یا دیگر حالات میں، ان میں تقوی کا لباس ایک لحظے کے لیے نہ اتاریں آپ. بعض ہوتا ہے انسان کچھ لباس اتار دیتا ہے کسی صورت میں، کسی خلوت میں جا کر. جیسے یہ کپڑے کا لباس ہے، تن پہ انسان اتار دیتا ہے، نہانے کے لیے جاتا ہے لباس کو بدن سے الگ کر دیتا ہے. تقوی کا لباس وہ ہے کہ جو حتی اس حال میں بھی انسان تن سے جدا اور اپنے وجود سے جدا نہیں کر سکتا. کسی آن اجازت نہیں ہے لباس تقوی اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے، کسی بہانے سے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں تقوی سے باہر آ جاؤں اور ایک لحظہ سستا لوں یا بدل لوں، لباس تقوی تبدیل کر لوں. یہ لباس کہنا نہیں ہوتا، میلا نہیں ہوتا. یہ لباس انسان کو تحفظ دیتا ہے، چھپاتا ہے اور لازم ہے. لباس و تقوی ذالک خیر. ہم نے تقوی کے متعلق عرض کیا کہ بہت کچھ کہا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن عملاً زندگیاں تقوی سے خالی ہیں. دینداری ہے تقوی نہیں ہے، مذہب ہے تقوی نہیں ہے، عقیدت ہے تقوی نہیں ہے، علم ہے تقوی نہیں ہے، محبت ہے تقوی نہیں ہے. اب آپ تمام مذہبی سلسلوں میں غور فرمائیں. آپ مذہبی دنیا میں، خصوصاً مذہبی بے دین دنیا، توقع نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی ہو، لیکن دینداروں میں تقوی توقع ہے.
اب ہم مختلف دینی حالتیں اور شکلیں اور سلسلے نگاہ کریں، مذہبی طبقات کے اندر کمی اگر نظر آتی ہے تو وہی تقویٰ کی کمی نظر آتی ہے۔ تقویٰ کے بغیر دلیلیں بہت ہیں، تقویٰ کے بغیر تقریریں بہت ہیں، تقویٰ کے بغیر احساسات ہیں، تقویٰ کے بغیر جذبات ہیں، تقویٰ کے بغیر بہت کچھ ہے۔ تقویٰ نہیں ہے لیکن باقی سب کچھ اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سرمایہ مذہبی و دینی ہے۔ مثلا معلومات ہیں، بعضوں کو واقعی معلومات ہیں، فراوان مذہبی معلومات ہیں لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ عقیدت ہے بعضوں کو، تقویٰ نہیں ہے۔ وہ یہ عقیدت ابس ہے اگر تقویٰ نہیں ہے، یہ معلومات دین بے فائدہ ہیں اگر تقویٰ نہیں ہے۔ کوشش تقویٰ میں دین انسان کے لیے ہو کہ ذالک خیر، لباس و تقویٰ ذالک خیر۔ اور اسی میں قرآن کریم کا فرمانا ہے بنی آدم اللہ نے تمہارے لیے لباس تقویٰ مقرر کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ خوب اے بنی آدم، شیطان سے ہوشیار رہنا، شیطان دشمن ہے اور شیطان تمہارا یہ لباس اتار دے گا۔ تمہارے ابوین آدم و حوا کے ساتھ پہلا کام شیطان نے یہ کیا کہ ان کا لباس اتار دیا۔ اللہ نے جو کوشش ان کے لیے مقرر کی تھی، شیطان نے اپنی عداوت کے ذریعے سے وہی اتروا دیا، اور بنی آدم سے بھی آج شیطان نے لباس اتروا دیا ہے، بنی آدم کا ہر طرح کا لباس اتروا دیا ہے، اور اس کی جگہ پر لباس ذلت پہنا دیا ہے۔ شیطان ہے لباس تقویٰ اتروا دیتا ہے، شیطان ہے لباس عزت اتروا دیتا ہے، شیطان ہے زوج و زوجہ کو ایک دوسرے کے لیے لباس نہیں بننے دیتا اور ایک دوسرے کی حتاکی و بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ شیطان تمہارے ابوین کو، اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو اس نے ننگا کیا۔ اے بنی آدم دھیان رکھنا، لا یفتننکم، تمہیں افتنان نہ کرے، فتنے میں نہ ڈالے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ابوین کو جنت سے اس نے اخراج کروایا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کا لباس نزع کر دیا، اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے سوآ عریان ہو جائیں، برملا ہو جائیں، آدم و حوا عریان ہو جائیں۔ خوب شیطان عریانی برہنگی پسند کرتا ہے انسان کے لیے، اور اللہ نے لباس مقرر کیا ہے انسان کے لیے۔ اے بنی آدم، اللہ نے تمہارے لیے لباس مقرر کیا ہے۔ لباس اللہ کا دیا ہوا ہدیہ ہے، اور عریانی شیطان کا عمل ہے انسان کے لیے، ابوین انسان کے لیے، وہ بنی آدم کے لیے۔ یہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ سب کو، تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو خداوند تعالی لباس تقویٰ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ۔
وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام وجعفر ابن محمد اللہم صل علی وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ اللہم صل ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد اللہم صل والحسن ابن علی اللہم صل والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے تقوی کو معیار قرار دیا ہے اور تقوی کے قیام کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ آسمانی کتابیں تقوی کا پیغام لے کر آئی ہیں، انبیاء کرام نظام تقوی کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور اوصیاء انبیاء ائمہ اطہار علیہم السلام تقوی کے قیام کے لیے منسوب کیے گئے ہیں۔ ایام شہادت حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آغاز ذی الحجہ کہ یہ ایام تعزیت و تسلیت عرض ہے تمام مومنین کو، تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو۔ آغاز ہے ذی الحجہ کا، معلوم نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں، لیکن آغاز ذی الحجہ میں خوب ایام حج ہیں، ایام اللہ ہیں، اور یہ ایام بھی بہت اہم ہیں تمام مومنین کے لیے، بالخصوص حجاج کے لیے و زائرین بیت اللہ الحرام کے لیے، کہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ حج مقبول کے ساتھ خداوند تعالیٰ انہیں واپس پلٹائے انشاءاللہ، اور انہیں شر آل سعود سے خدا تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایام شہادت ائمہ علیہم السلام تمام مومنین اہتمام کریں، ایام شہادت و منسوب ہیں جو ائمہ اطہار علیہم السلام سے، لیکن نہ انہیں اپنی روایات اور اپنی رسومات کے ساتھ، ایام اللہ رسومات کے ساتھ نہ ہو، ایام اللہ آداب الہی کے ساتھ برپا ہونے چاہیے۔ جیسے حج بھی ایام اللہ میں سے ہے، اور باقی جو مناسبتیں ہیں ایام اللہ میں سے ہیں، انہیں حکم الہی و ادب الہی کے ساتھ برپا کریں۔ جو ایام منسوب ہیں اولیاء اللہ سے و انبیاء کرام و ائمہ اطہار علیہم السلام سے، ان ایام میں اہتمام یہ نہیں کہ رسومات ہم بجا لائیں جو عام اپنے آبائی دین کے مطابق ہم کرتے ہیں، جیسے ہو گیا ہے، یہ شروع ہو گیا ہے نامناسب عمل کہ
جشن ولادت رکھتے ہیں معصومین کا، اور اس میں گناہ و معصیت کی مجلس برپا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، مجرا کرتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، عورتیں بلا لیتے ہیں۔ 2 سال قبل ایک اشتہار، قد آدم اشتہار ہم نے دیکھا، یہ لاہور کے مضافات میں جشن میلاد ظاہراً شعبان کے مناسبت سے جشن تھا، اور اس میں نام لکھے ہوئے تھے ملک کے نامور گلوکاروں کے اور طوائفوں کے، باقاعدہ بڑے بڑے نام لکھے ہوئے کہ یہ اس میں آئیں گی اور ناچ پیش کریں گی، اور اس کے علاوہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اور بھی نامور عورتیں، عنوان کچھ اور لکھا ہوا تھا، وہ بھی شرکت کریں گی۔ یہ توہین ہے، ظلم ہے ائمہ کے اوپر، دین کے اوپر، اور مومنین تماشائی نہ بنے ان کاموں کے لیے۔ یہ حد کے دین ہے، حد کے حرمت دین ہے۔ ہم سلمان رشدی کو لعنت کرتے ہیں، فلاں کو لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے مقدسات دین کی بے حرمتی کی ہے، اور یہ جو عقیدت کے نام پر بے حرمتی کرتے ہیں انہیں تماشا دیکھتے ہیں خاموشی سے، بہت زیادہ وہ اپنے دیں افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ گناہ و معصیت بہانہ جشن مثلا میلاد ہے، یا جس طرح اپنے بچوں کے لیے برتھ ڈے بناتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے اور ڈیتھ ڈے، یہ مغربی طرز کا برتھ ڈے بناتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ مومنین اپنے گھروں کے اندر بچوں کے لیے، اور وہی آہستہ آہستہ بھی ائمہ کی ولادت پر بھی شروع کر دیا کیک کاٹنا، اور یہ مغربی عمل ہے، یہ نہیں ہے، یہ تقلیدی ہے، لنڈے کی چیز ہے۔ یہ بھی یہ برتھ ڈے لنڈا ہے۔ ہر خاندان کے اندر، مومن کے اندر بلاتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، شمع جلاتے ہیں اور تحفے آتے ہیں، تحائف آتے ہیں۔ تقلید ہے، اندھی کور کرانا بھیڑ چال۔ اور اپنی اولاد میں تو کرتے ہیں یہ، ائمہ اطہار کی ولادت بھی اس طرح سے مناتے ہیں، کیک کاٹ کے۔ یہ ایام عہد ہیں، چونکہ امامت عہد خدا ہے۔ ان ایام میں مومنین امام کے ساتھ عہد کریں، عہد کی وفاداری کریں، عہد کو تجدید کریں، عہد کی توثیق کریں۔ یہ ایام عہد ہیں، وہ عہد جو حیات ائمہ میں نہیں کیا لوگوں نے۔ چند روز قبل عرض کیا تھا میں کسی مجلس میں، یہیں پہ عرض کیا تھا برسی کی مناسبت سے، کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ مذہب جعفری میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے 4000 شاگرد ہیں، اور امام کا علمی مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ و بلند ہے کہ امام کی شاگردی کے بغیر کسی کو عالم نہیں سمجھا جاتا، کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو۔ اگر اس زمانے میں امام صادق کے پاس اس نے نہیں پڑھا تو وہ علماء ہی میں سے شمار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی امام اس منزلت پر شیعہ تلاش کر رہے ہیں، مومن تلاش کر رہے ہیں، 17 مومن، اور نہیں مل رہے۔ کسی اور مصنف نے اس کو عنوان دیا کہ امام شیعہ شیعوں کی تلاش میں ہے۔ امام کی اکیڈمی میں آتے ہیں 4000 پڑھتے ہیں ملازمتوں کے لیے، جاب کے لیے، قاضی لگنے کے لیے، امام مسجد بننے کے لیے، کوئی اور عہدہ لینے کے لیے تعلیم لیتے ہیں آ کر، لیکن پیروی نہیں کرتے۔ یعنی عہد نہیں تھا، شاگرد تھے، امام کے ساتھ عہد نہیں تھا۔ وہ یہ بڑے بڑے نام امام کی شاگردی میں تھے، اہل سنت کے ائمہ امام کی شاگردی میں سے تھے، سائنسدان جابر ابن حیان یہ امام کی شاگردی میں تھے، بڑے بڑے راوی فقہا یہ امام کی شاگردی میں تھے، سارے بڑے بڑے قاضی القضات جو بنے وہ امام سے پڑھ کے بنے۔
لیکن کسی کا بھی عہد نہیں تھا امام کے ساتھ، عہد نہیں تھا. اور امام کو طالب علم نہیں چاہیے، متعہد پیروکار چاہیے. شیعہ متعہد پیروکار کو کہتے ہیں. خوب یہ عہد آج کریں، یہ نہ ہو کہ حسرت ہی رہ جائے ہمیشہ بانی فقہ جعفریہ کے دل میں، اس عظیم ہستی کے دل میں، کہ ان کو وہ پیروکار میسر نہیں آئے. یہ ایام ان اہداف اور ان مقاصد کے لیے ہیں، عہد کے لیے ہیں. ایام حج میں گزشتہ سال کا حج خونی ترین حج تھا تاریخ حج میں، تاریخ اسلام میں، کہ لگ بھگ 12,000 کے قریب زائرین شہید ہوئے، اور جن میں سے کسی کے جنازے آئے ہی نہیں، وہیں پہ دفن ہوئے، اور نہ انہوں نے دقیق اعداد و شمار بتائے. 800 بتاتے ہیں شہید ہوئے، جبکہ ثابت ہو گیا کہ 12,000 سے زیادہ افراد وہاں شہید کیے انہوں نے. وہ اس سال بھی خطر ہے، چونکہ وہی خاندان ہیں، وہی ان کے طور طریقے ہیں، وہی تیور ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ اب وہ زیادہ جنونی حالت میں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حجاج کرام کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. پاکستان میں دورہ کیا ہے آل سعود کے وزیر دفاع نے، مختصر دورہ پاکستان کا کر کے. خوب یہ ایسے منحوس دورے ہیں، 2 دورے ہم زمان ہوئے ہیں. ایک امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا ہے، اور سعودی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. جان کیری بھی منحوس انسان ہیں، پاکستان آئے، مشرق وسطیٰ میں آئے یا بھارت میں آئے. بھارت میں بھی اگر آیا ہے تو اس نے جتنے بیان دیے ہیں پاکستان کے خلاف دیے ہیں. جن لوگوں نے، جس ملک نے پاکستان کو استعمال کیا ہے اور بے دردی کے ساتھ تباہ کیا ہے پاکستان کو، وہاں جا کر بھی پاکستان کے خلاف بیان دیے ہیں. پاکستان کی ایک طرح کی حد کے کی ہے، توہین کی ہے پاکستان کی. یہ منحوس انسانوں کے دورے ہیں، اور نحوست ہوتی ہے ان دوروں کے اندر. ظاہر ہے جان کیری کا آنا اور وہاں آ کے چلے جانا اور بیٹھ کر پاکستان کو توہین کر کے جانا، ملت و سرزمین کی توہین، ہر ایک کی توہین کر کے چلے جانا واپس، اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کی چاپلوسی کر کے ان کی دوبارہ قربت کے خواہاں ہوں، یہ افسوسناک ہے. یہ نحوست پھیلتی ہے آگے، اور اس کے اثرات پڑتے ہیں، پورے خطے پر پڑتے ہیں، علاقے پر پڑتے ہیں. باہر اس نے جا کر پاکستان کے متعلق یہ حرکت کی، اور ملک کے اندر اس سے بھی زیادہ منحوس انسان آیا، قاتل و جلاد، حاجیوں کا بھی اور یمنیوں کا بھی اور شیعوں کا بالخصوص. بحرین میں، عراق میں یہ لشکر داعش تکفیری بنایا انہوں نے، سوریہ میں قتل عام کروایا، اسے عراق میں کروایا. اب بحرین میں انہوں نے دھمکی دی ہے رہبر تشیع بحرین کو، شیخ عیسیٰ قاسم کو، شہادت کی دھمکی دی ہے کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. اور اسی طرح یمن کے اندر قتل عام کر رہے ہیں ہزاروں افراد کا. اور جب کسی ملک کے دورے پہ جاتے ہیں تو یہ کوئی خیر سگالی کا یا خیر کا دورہ نہیں ہوتا، نہ ان مظلوموں کے لیے جن کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور نہ اس قوم کے لیے جس کے اندر دورے کے لیے جاتے ہیں. ایسے منحوس انسان جس ملت و سرزمین پہ جائیں وہاں نحوست کے آثار چھوڑ کر آتے ہیں اور ہوتے ہیں. باہر کیف ذمہ داران مملکت پاکستان کے، ان کے لیے لازم ہے پاکستان کی عزت و برہم رکھنا. اس دورے میں سب سے زیادہ چیز جو کہنی چاہیے تھی پاکستان کے زمامداروں کو، وہ لاکھوں پاکستانی جو فاقے میں مبتلا ہیں سعودی عرب کے اندر، جن کو کمپنیاں انہوں نے نکال دیا ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، ملازمت نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے.
ابھی پاکستانی سفارت خانے میں نے سعودی عرب کے اندر پاکستانی سفارت خانے نے بیان دیا ہے کہ ہم نے فی کس 200 ریال ان لوگوں کو دیے کھانے کے لیے. اتنے مہینوں کے بعد 200 ریال ان کو دیے ہیں. خوب 200 ریال کتنا بنتا ہے؟ 5,000-6,000 روپیہ دیا ان کو کھانا کھانے کے لیے. یہ ان کی حالت ہے. اور ان کو یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ اگر یہ واپس گھر جانا چاہیں تو ہم کوشش کریں گے مفت میں انہیں گھر لے آئیں، واپس لے آئیں. کہ ابھی تک ایسا بھی نہیں کیا کہ ان بھوکھوں کو، بیچاروں کو جو فاقوں سے وہاں مر رہے ہیں اور ان کے خاندان یہاں الگ پریشان ہیں اور کوئی شنوائی نہیں ہے، کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے کسی انصاف تک، ان کو اٹھا کے اپنے گھر لیں تاکہ کھانا تو ملے انہیں. یہ منحوس انسان جب آیا تو یہی بات اس سے کر دیتے کہ اتنے ہم وطن ہمارے پاکستانی لاکھوں وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، تو انہی کو اگر ملازمت نہیں دیتے، انہیں تنخواہیں نہیں دیتے، تو انہیں واپس تو پہنچائیں اپنے گھروں کے اندر. یہاں آ کر وہ کم از کم کھانا تو کھا سکیں، ورنہ وہاں بھوک سے ہی تلف ہو جائیں گے سارے. لیکن اتنا کہنا بھی ان کو جرأت چاہیے. اور کہیں نہیں، اخباروں میں تو نہیں آیا کہیں کہ اس شہزادے کو یہ کہا گیا ہو یہاں پر کہ اتنے پاکستانی وہاں مصیبتوں کا شکار ہیں اور آپ ان کے لیے کچھ کریں. یہ نہیں کہا گیا اس کو. ان عزیزوں کے لیے بھی دعا ہے ہماری، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور آل سعود سے بھی اللہ انہیں نجات عطا فرمائے. ایک اور جو اہم مسئلہ اس وقت حالت وقوع میں ہے پاکستان میں، ہر روز ہی ایک، چونکہ جو سیاست ہے پاکستان کی ڈرامائی نوعیت کی، ناپائیدار، کراچی میں جو نیا ایک شروع ہوا ہے مرحلہ کہ ایک جماعت جو شناختہ شدہ ہے اور اس کے کام اور اس کی پیدائش اور اس کی بنیاد اور ہمیشہ ہی خبروں میں ہیں وہ، اور شہر کے حالات و ملکی حالات پر اثر انداز بھی ہیں، اور بہت سارے مسائل جو ملک کے اندر شروع ہوئے اس کے ذمہ دار بھی ہیں. ابھی تازہ ترین اس مرحلے میں ملک کے خلاف بیان وگلا، زہریلا بیان دیا، پاکستان کے خلاف بولے، مملکت کے خلاف، ملت کے خلاف، اور ایک وقتی سا رد عمل آیا. لیکن جیسا میڈیا بھی اس کو جس انداز سے لے رہا ہے، یا سیاستدان لے رہے ہیں، یا دیگر لے رہے ہیں مقتدر ادارے، وہ کوئی سنجیدگی نہیں اس کے اندر. ایک ڈرامہ ہے جو قسط وار ہر روز ایک نئی قسط اس کی آگے بڑھا دیتے ہیں. اور یہ ایک ملک کے وقار کے لیے، ملت کے وقار کے لیے مشکل ہے. جانتے ہیں کہ یہ اس قسم کے عناصر ضیاء الحق نے کاشت کیے تھے. یہ ملک آج جس کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہا ہے، یہ سب ضیاء الحق اور اس کے ہمنوا ٹولے کا بیج تھا جو اس نے کاشت کیا، اور پل بڑھ کے سیاست میں، مذہب میں اور شعبوں کے اندر جوان ہو کر اور آج یہاں آ کے اس حد تک پہنچا ہے جس سے ملک کے اندر ناامنی انتہا درجے کو پہنچی، دہشت گردی، اسلحہ. کراچی کے باقاعدہ رسماً جو خبروں میں آیا ہے کہ اربوں روپے روزانہ کا، میرے ذہن میں نہیں وہ رقم کتنی ہے، کتنی رقم روزانہ اربوں روپے بتھے کے طور پر منتقل ہوتی ہے. روزانہ اربوں روپے بتھا کراچی میں تاجروں سے اور عام لوگوں سے، وہاں رہائشیوں سے، مقیم لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے. اربوں روپے بنتا ہے وہ. سپریم کورٹ نے پاکستان کے ایک لمبی فہرست، سپریم کورٹ جو سب سے ہائر اتھارٹی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کی، انہوں نے تفتیش کر کے کراچی کے بارے میں بتایا کہ مذہبی، غیر مذہبی، قومی جماعتیں سب بتھا لیتے ہیں وہاں کے.
بتاخوری میں ان کے نام سپریم کورٹ نے دیے ہیں۔ خوب یہ آلودگی سیاسی مصلحتوں کی خاطر پالتے رہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ ضیاء الحق نے یہ شجرہ کاشت کیا اور پرویز مشرف تک سب نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کا ثمر کھایا، اور وہ خون جو بہے ہیں ناحق ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور کبھی بھی اس قسم کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ابھی بھی وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ اگر اس حد تک ملکی سلامتی کے لیے کوئی خطر بن جاتا ہے تو اس خطر کو کیسے اسے روکا جائے، اسے کیسے ممانعت کی جائے کہ یہ خطر پھیل کر مزید دشواریوں کا باعث نہ بنے۔ وہ سنجیدگی کہیں نظر نہیں آتی۔ سیاسی بیان بازی اور سیاسی ہلڑ بازی میں سب کچھ گم کیا جا رہا ہے، نہ کوئی عدالتی کارروائی ہوئی ہے، نہ کوئی اور قانونی کارروائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا سوائے بیان بازی کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیانات دے رہے ہیں، ایک بیان ادھر سے داغ دیتا ہے، ایک ادھر سے داغ دیتا ہے، اخبار بھرے ہوتے ہیں لیکن عملاً کچھ بھی کرنے نہیں جا رہے، اور اس سے ہر ایک کو پھر تقویت ملتی ہے کہ دہشت گرد گروہ ایک طرف سے ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کا، اور دوسری طرف سے ان کے ساتھ یہ تمسخر یہ ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ہرگز ملکی مفاد کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ان گروہوں کو پہلے مصلحتاً بنایا جائے، پھر ان کی پرورش کی جائے، پھر جب وہ بہت لاڈلے ہو جائیں تو پھر ان کے ہاتھوں اتنا ملکی نقصان ہو اور پھر اسے کسی طرح سمیٹنے کی کوشش کی جائے، بیان بازیوں کے ذریعے اسے دبانے کی کوشش کی جائے، یا قوم کو دور کرنے کی، قوم کے ذہن کو الجھانے کی کوشش۔ خوب یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر ملکی سلامتی کے دعوے دار واقعاً چاہتے ہیں ملکی سلامتی، ایسے موقعوں پہ شدت دکھائیں، ایسے موقعوں پہ اقدام کریں۔ یہ لشکر جو آج بنے ہوئے ہیں مسلح اور پوری مملکت کو خطرے میں ان کا وجود ڈالا ہوا ہے، اور اس کی تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں، یہ موقع ہوتا ہے ان کو فیصلہ کن اقدام کا۔ فیصلہ کن اقدام کے موقع پہ اگر فیصلہ کن اقدام نہ ہوا اور اسے سیاسی بیان بازی میں ضائع کر دیا گیا تو پھر مشکل ہوتا ہے ان بغاوتوں کو کچلنا اور ان بغاوتوں پہ قابو پانا۔ پاکستان شدید مشکلات میں ہے، بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، اور پاکستان کے دوست، ایک طرف جان کیری دوست ہے اور ایک طرف آل سعود پاکستان کے دوست ہیں، ان کے منصوبے انتہائی خطرناک ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے دوستوں کے، اور اندر کی صورتحال وہ یہ ہے جیسے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہی حال بلوچستان میں اور دوسرے علاقوں میں۔ ہمیشہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قومی ارادے کی ضرورت ہے، قومی عزم کی ضرورت ہے، قومی لا تعلقی، لوگوں کی لا تعلقی ملکی مسائل سے، ملکی مفادات سے اور قومی رد عمل نہ آنا، یہ بہت خطر ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے بے حسی، لا تعلقی، کہ کسی قسم کی چیز میں کوئی گویا ہمارا کچھ نہیں جا رہا، اس قدر حساس اقدامات ہو جاتے ہیں، اور یہاں پاکستان کے ہر جگہ پر، پنجاب و غیر پنجاب ایک جیسے ہیں سب۔ پاکستانیوں کے اندر سے یہ احساس کیوں ختم ہو رہا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں نقصان ہو رہا؟ وہ کس کا ہو رہا ہے؟ مملکت آپ کی ہے، سرزمین آپ کی ہے، ملک آپ کا ہے، قوم آپ کی ہے، تقدیر آپ کی ہے، دین آپ کا ہے، ملت آپ کی ہے، ہر چیز آپ کی ہے۔ اپنے سے متعلق سمجھیں اور اپنے آپ کو اس ملک سے متعلق سمجھ کر اس کی ہر چیز میں آپ کا حصہ ہے، اس کی ہر چیز میں آپ کی دلچسپی ہو، اس کی ہر چیز میں۔ اگر کچھ لوگ نہیں چاہتے، جیسے ہیں سیاستدان نہیں چاہتے کہ عوام کسی کام کے اندر ہوں، تجار نہیں چاہتے کہ لوگوں کا ثروت میں کوئی حصہ ہو، تاجر چاہتے ہیں ثروت صرف ہماری ہو، اقتدار میں
لوگوں کا کوئی حصہ نہ ہو. سیاستدان یہی چاہتے ہیں کہ اقتدار کے قریب کوئی لوگ نہ آئیں, اور اسی طرح مقتدر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مملکت کے قریب نہ آئیں, یہ فلاں کے قریب نہ آئیں. پیشوا چاہتے ہیں سیاسی یہ مذہب کے قریب نہ آئیں. اس طرح تو عوام لا تعلق ہو کے اجنبی ہو جائیں گے پاکستان سے. آخرکار ان سب کے شناختی کارڈ کینسل کرنے پڑیں گے کہ یہ تو نامحرم ہیں, چونکہ یہ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں. تعلق اپنا قائم کریں ہر چیز کے اوپر, مملکت کی ہر چیز کے اوپر آپ مدعی ہوں کہ آپ کی ہے یہ, اور یہ آئندہ نسلوں کی ہے, یہ امانت ہے اس ملت کے پاس. لا تعلقی سب سے بڑا خطر ہے پاکستان کے اندر جو پیدا ہو گیا ہے, چونکہ متولی ہر چیز کے دوسرے بن بیٹھے ہیں اور عام لوگ ان چیزوں سے لا تعلق بن بیٹھے ہیں. ہر چیز ٹھیکیداروں کے حوالے ہو گئی ہے, کنٹریکٹر کے حوالے ہو گئی ہے, یا قابضوں کے یا مافیا کے حوالے ہو گئی ہے, اور عوام عملاً اپنی مصیبتوں, اپنے دکھوں, اپنے دردوں, اپنی مشکلات میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ حل ہو جائیں. خوب ظاہر ہے اگر امور مملکت سے آپ لا تعلق رہیں گے تو مشکلات آپ کی ہی بڑھیں گی, عوام کی مشکلات بڑھیں گی. وہ دوسروں کو کیا پریشانی ہے, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. عام لوگوں کی مشکلات بڑھتی ہیں. اگر اپنے ملک, اپنی مملکت, اپنی ملت, اپنے وطن سے لا تعلق ہو جائیں, مشکلات بھی خود انہی کو جھیلنا پڑتی ہیں, دوسری کسی قوم کے کھاتے میں نہیں جاتی مشکلات ان کی. یہ قومی ارادہ, شعور بڑھنا چاہیے, بصیرت لوگوں کے اندر پیدا ہو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمیں کہاں رد عمل دکھانا ہے, کس پہ ہمیں کیا عکس العمل دکھانا ہے, تاکہ یہ باقی رہے, یہ امانت پاکستان, یہ خدا کا ہدیہ, یہ باقی رہے. اور اس کے دشمن زیادہ ہیں, اندر بھی اور باہر بھی اس کے دشمن زیادہ ہیں. ان تمام دشمنوں کے اندر اور ان تمام دشمنوں کے جبڑوں سے اس کو بچانا یہ پاکستانی ملت کا فریضہ ہے, اور پاکستانی ملت اس سے تعلق رکھیں, قائم رکھیں. عالمی حالات میں یمن کی جنگ میں جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک خاص مرحلہ آیا ہے, اور وہ یہ کہ اس جنگ کا رخ مڑ گیا ہے ابھی یمن کے اندر سے سعودیہ کی طرف ابھی. اور اس وقت بوکھلاہٹ میں ہیں. یہ دورے بھی اسی بات کی علامت ہیں کہ کسی طرح اب وہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں ان کو. سوریہ کی جنگ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے, اگرچہ سوریہ کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اسے سب نے آخری جنگ کا نام دیا ہوا ہے, یہ فیصلہ کن جنگ سمجھی جا رہی ہے. اشارہ کیا تھا, اس موضوع پہ گفتگو مفصل کی ہوئی ہے ہم نے, اگر سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں آرمگیڈن کے نام سے. آرمگیڈن یعنی آخری نبرد. مختلف جو فریق سوریہ کی جنگ میں ملوث ہیں ان کے ہاں یہ آخری جنگ ہے, یہ سوائے تشیع کے, کہ تشیع کے نزدیک یہ نہیں ہے, آخری نبرد نہیں ہے. اہم ہے, بہت اہم ہے, اور لیکن آخری نہیں ہے, چونکہ مکتب تشیع میں, شیعہ آئیڈیالوجی میں جو آخری نبرد کا تصور ہے وہ اور ہے, وہ ظہور کے وقت ہوگی انشاءاللہ, اور اس کا نقشہ, اس کی تفصیلات پوری موجود ہیں تاریخ کے اندر. لیکن صہیونسٹ, یہود, مسیحی, مغربی یہ سب معتقد ہیں کہ یہ آخری جنگ ہے ان کے اعتقاد کے مطابق. مسیحیت کے اعتقاد کے مطابق بھی یہ آخری جنگ ہے, اور آخری جنگ یہیں پہ لڑی جانی ہے, اور یہودیوں کے نزدیک بھی یہ آخری جنگ ہے اور یہیں پہ لڑی جانی ہے. اس لیے وہ آخری جنگ سمجھ کر اس میں کودے ہوئے ہیں, اور بیچ میں عرب ایک مزدور, مفت مزدور کی طرح رول ادا کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. بہرکیف جنگ بہت اہم ہے سوریہ کی, لیکن آخری نہیں ہے. اس جنگ میں ترکی نے جو اقدام کیا ہے اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے, اور جو دو بلاک بڑے بنے ہوئے ہیں, ایک طرف امریکہ کی قیادت میں اور سعودیہ کے تعاون سے ہو رہا ہے, اور دوسری طرف
ایران اور روس مل کر جو محاذ بنائے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو صورتحال جہاں پہنچی ہے کہ دمشق کے اندر داریہ کا جو علاقہ تھا جس میں ظاہراً حرم بھی تھا، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کا، جو عرصے تک ان تکفیریوں کے اختیار میں تھا اور انہوں نے ویران کیا ہوا تھا حرم کو، الحمدللہ وہ حرم بھی آزاد ہو گیا ہے اور دمشق کا وہ علاقہ خالی ہو گیا ہے۔ وہ اور حلب میں نبرد ہے سخت، اور وہاں سارے فریق اپنی آخری زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرد علاقے میں بھی وہاں زور آزمائی جاری ہے۔ باہر کے سوریہ میں مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو نقشہ امریکہ کا اور آل سعود کا یہاں تک مکمل ناکام ہے نقشہ، لیکن وہ فیصلہ کن قدم کب اٹھے گا کہ جس میں بالکل صفایا ہو جائے؟ شاید اس پیچیدگی کی وجہ سے وہاں اتنا جلدی نظر نہیں آتا، ٹائم لگے گا اس پر، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو سوریہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے کی نسبت، خصوصاً یہ دمشق کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے اور حرم بی بی آزاد ہوا ہے۔ کہ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مقامات مقدسہ کو ان شروروں کے شر سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ان پاک بیبیوں کے مقام کے صدقے خداوند تعالیٰ انہیں انشاءاللہ جلد از جلد صفحۂ ہستی سے محو فرمائے خداوند تعالیٰ۔ عراق کے مسائل بھی مشابہ ہیں، اس میں کوئی خاص ابھی پیش رفت نہیں۔ موصل کی آزادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ اقدام نہیں ہے، بلکہ جنگ یہ ہو رہی ہے کہ آیا اس میں حشد شعبی شامل ہوں یا نہ ہوں، یعنی عوامی فوج عراق کی جو مراجع اکرام کے حکم پر بنی ہے، آیا یہ شامل ہو موصل کی آزادی میں یا فقط امریکی تربیت یافتہ دستے یہ کام کریں۔ یہ عراق کے اندر ابھی معمہ بنا ہوا ہے، اس لیے موصل کی آزادی کا ابھی حتمی انہوں نے فیصلہ شروع نہیں کیا ہے۔ اب اس طرح کم و بیش اور بھی مختلف مسائل ہیں عالمی نوعیت کے، لیکن انہیں بیان نہیں کریں گے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ دعا ہے ہماری پروردگار انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد خداوند تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، نائجیریا میں، افغانستان، کشمیر میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔